ہم کہتے ہیں کراچی کے اندر جو بھی میگا پروجیکٹس آپ کرنا چاہتے ہیں، جو بڑی سڑکیں آپ بنانا چاہتے ہیں، آپ اس سے بنائیے، شوق سے بنائیے۔ ہمارا منصوبہ یہ ہے عباسی شہید اسپتال جو ہے اس کو کراچی کا ایک ماڈل اسپتال بننا چاہیے۔ ایک انڈر پاس سندھ حکومت اور پوری پیپلز پارٹی بنانے کی کوشش کر رہی ہے کریم آباد کے اوپر۔ آپ دیکھیے 2.5 سال ہو گئے ہیں اس کو اور وہ ان سے انڈر پاس پورا نہیں ہو رہا۔ اس وقت کراچی میں 60% آبادی کچی آبادیوں میں رہ رہی ہے۔ یہی معاملہ اس وقت چل رہا ہے مرتضی وہاب صاحب کا۔ انہوں نے بھی رین ایمرجنسی کے نام پر 1.5 ارب روپے آئے تھے، وہ بغیر کسی ٹینڈر کے انہوں نے اس کو خرچ کروا دیا۔ شہر کا ایک میجر حصہ ہمارے پاس ہے، اس میں اگر ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہوتے تو مجھے آپ بتائیے کہ پھر یہ چاند پر یہ کام ہوں گے؟ کون سی جگہ یہ ڈیولپمنٹ کے کام ہوں گے؟ اور کراچی کو آپ کیسے ایک ڈیولپ سٹی کہہ سکتے ہیں؟ اتنی بڑی نااہلی ان کی ہے کہ جو بجٹ ان کے پاس آیا، جو ان کے لیے بجٹ مختص کیا گیا، اس بجٹ کو یہ پورا خرچ بھی نہیں کر سکے۔ گزشتہ بجٹ کے متعلق اگر میں ایک سادہ سے الفاظ میں بات کروں تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ویژن لیس بجٹ تھا ہمارا جو گزشتہ بجٹ آیا تھا، اور اس پر ہم نے شدید احتجاج بھی کیا تھا سٹی کونسل کے اندر۔ اتنی بڑی نااہلی ان کی ہے کہ جو بجٹ ان کے پاس آیا، جو ان کے لیے بجٹ مختص کیا گیا، اس بجٹ کو یہ پورا خرچ بھی نہیں کر سکے۔ یعنی کلک کی جو رقومات رکھی گئی تھیں 6 ارب 47 کروڑ روپے، لیکن یہ جو انہوں نے ہمیں ابھی بریفنگ دی اور اس میں جو میزانیہ دکھایا ہے، اس میں ٹوٹل 67 کروڑ روپے کی اسکیمیں آپ دیکھیں گے اس کے اندر جو ہیں یہ کر سکیں ہیں۔ اب اس کی پیمنٹس بعد میں ہونی ہے یا نہیں ہونی، لیکن یہ جو ریوائزڈ ایسٹیمیٹس انہوں نے ہم کو دیے ہیں اس میں ٹوٹل ہمیں نظر آتے ہیں کہ 67 کروڑ روپے، یعنی جو 6 ارب روپے رکھے گئے تھے وہ بھی خرچ نہیں کر سکے۔ اسی طرح اے ڈی پی کی اسکیمز کے لیے 9 ارب روپے گورنمنٹ آف سندھ نے مخصوص کیے تھے ان کے لیے جو دیے تھے، اس میں سے صرف 6 ارب روپے خرچ کر سکیں۔ اور اس پر جب ہماری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے اس بات کو، مرتضی وہاب صاحب نے اور ان کی کیبنٹ کے لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی نااہلی ہے کہ وہ اس بجٹ کو پورا خرچ نہیں کر سکا اور اس کی اسکیمیں نہیں بنا سکا۔ یہ اے ڈی پی بک ہے ان کی۔ اس اے ڈی پی بک کے اندر جو اسکیمیں تھیں تقریباً 600 ساڑھے 600 اسکیمیں تھیں اس کے اندر۔ آپ دیکھیے کہ یہ اے ڈی پی چاہے پروونشل اے ڈی پی ہو یا ڈسٹرکٹ اے ڈی پی، یہ ایک کرشماتی کتاب ہے، ایک کرشماتی کتاب ہے۔ اس میں سینکڑوں اسکیمیں ڈالی جاتی ہیں اور وہ 3 4 5 سالوں پر محیط ہوتی ہیں، اور اس میں جو یہ رقومات رکھی جاتی ہیں ساری کی ساری، اس کا کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ رقومات کیوں رکھی جا رہی ہیں۔ اس میں آپ کو ایسی اسکیمیں نظر آئیں گی جس کے آگے لکھا ہوگا 90% کمپلیٹ، لیکن پتہ لگا اس پہ کام شروع ہی نہیں ہوا۔ اور جب آپ ان سے پوچھیں گے تو اس کی وجہ کہ جی ہم نے پیسے اس لیے رکھ دیے اس لیے رکھ دیے۔ صرف کراچی میں یہ جو اے ڈی پی کی اسکیمز ہیں یہ تقریباً 9 ارب روپے کی تھیں، لیکن اس وقت صورتحال کیا ہے کہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے ان اے ڈی پی کی اسکیموں میں سے بیشتر اسکیمیں جو ہیں اب ہم نے کمپلیٹ کر کے 311 اسکیمیں تقریباً کمپلیٹ کر کے ختم کر دی ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر اسکیمیں وہ ہیں جن کا وجود بھی نہیں ہے، اور یہ ساری اسکیمز ہیں جو گھما پھرا کر اس کے پیسے ضائع کر دیے گئے اور کرپشن کی نظر ہو گئے۔ یہ اے ڈی پی بک ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں کہتا ہوں اس کا فورنسک آڈٹ ہونا چاہیے، جو پروونشل اے ڈی پی ہے اس کا بھی فورنسک آڈٹ ہونا چاہیے، اور جو ڈسٹرکٹ اے ڈی پی ہے اس کا بھی فورنسک آڈٹ ہونا چاہیے۔ اس میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ یہ میں نے مرتضی وہاب صاحب تشریف لائے تھے، ان سے پوچھا کہ اس بک میں جو یہ سینکڑوں کی تعداد میں اسکیمیں ہیں یہ اسکیمیں کون ڈالتا ہے؟ یہ کیا جنات اس کے اندر ڈالتے ہیں؟ انلیویبل سٹی آف کراچی اس طرح بن رہا ہے کہ پہلے جو انہوں نے 4 ارب روپے کراچی میں رین ایمرجنسی کے نام پر خرچ کیے تھے وہ سارے کے سارے ضائع ہو گئے، اور میں نے ان سے میٹنگ بھی کی تھی۔ میں نے پوچھا تھا یہ کام کم از کم میرے محلے میں جو آپ نے ڈالے ہیں وہ تو ہوئے ہی نہیں ہیں، تو یہ پیسے آپ نے اس میں رکھے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ وہ سارے کے سارے ٹینڈر جو کیے گئے، ٹینڈرز کیے ہی نہیں گئے تھے، وہ سارے کے سارے ٹھیکے جو ہیں بغیر ٹینڈرز کے دیے گئے تھے۔ اس وقت بھی بجٹ کے اندر انہوں نے جو اسکیمیں ڈالی ہیں، اے ڈی پی میں جو اسکیمیں ڈالی ہیں، وہ انہوں نے 116 ان یونین کمیٹیز کی ڈالی ہیں، وہ یونین کمیٹیز جو پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادی لوگوں، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی ایک اسکیم بھی انہوں نے نئی جو اے ڈی پی آ رہی ہے جو اس کا انہوں نے ہمیں بریفنگ دی ہے، ایک اسکیم بھی اس کے اندر شامل نہیں کی۔ آپ مجھے بتائیے کہ کراچی جس کے اندر 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہیں، 4 ٹاؤن پی ٹی آئی کے پاس ہیں، 85 یونین کمیٹیز جماعت اسلامی کے پاس ہیں، 15 یونین کمیٹیز پی ٹی آئی کے پاس ہیں، شہر کا ایک میجر حصہ ہمارے پاس ہے۔ اس میں اگر ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہوتے تو مجھے آپ بتائیے کہ پھر یہ کیا چاند پر یہ کام ہوں گے؟ کون سی جگہ یہ ڈیولپمنٹ کے کام ہوں گے؟
اور کراچی کو آپ کیسے ایک ڈیولپ سٹی کہہ سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ کراچی میں ہم ڈیولپمنٹ کے کام کر رہے ہیں۔ ہم اگر بجٹ بنائیں تو کم از کم 3 ارب روپے کا اضافہ ہم اس کے اندر کر سکتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ کی مد کے اندر اور دوسری ان مدات کے اندر جس میں اینٹی انکروچمنٹ بھی ہے، جس میں لینڈ ڈپارٹمنٹ بھی ہے اور جس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں، اس کے اندر ہم کم از کم 3 ارب کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز ہم نے یہ رکھی تھی کہ ہم تمام یونین کمیٹیز میں 3 کروڑ روپے کے کام تجویز کرتے ہیں کہ 2 کروڑ کے بجائے 3 کروڑ کے کام ہر یو سی کے اندر ہونے چاہیے، اور یہ تمام کے تمام کام جو ہیں اے ڈی پی کے جو رقومات ہیں اور کے ایم سی جو اپنے پیسے سے وصول کرے گی، اپنے ٹیکسز سے وصول کرے گی، اس سے ہونے چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کے ایم سی کی جتنی بھی وصولیاں ہیں وہ ساری کی ساری ان یونین کمیٹیز میں خرچ ہونی چاہیے۔ آپ کو کلک سے 7.5 ارب روپے آپ کہتے ہیں ملیں گے، پچھلے سال آپ نے کہا 6 ارب روپے ملے تھے، آپ 7.5 ارب روپے اس سال وصول کریں گے۔ ہم کہتے ہیں کراچی کے اندر جو بھی میگا پروجیکٹس آپ کرنے چاہتے ہیں، جو بڑی سڑکیں آپ بنانا چاہتے ہیں، آپ اس سے بنائیے، شوق سے بنائیے۔ پچھلے سال کی جو آپ نے خود ریوائزڈ ایسٹیمیٹ کے اندر دکھایا ہے وہ صرف 67 ارب روپے دکھائے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی پیمنٹس بعد میں کرنی ہو، لیکن آپ نے ہمارے سامنے جو پرچہ دیا ہے اس پرچے کے اندر تو واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے، یہ پرچہ انہوں نے ہمیں دیا ہے، اس پرچے میں تو صرف 67 ارب روپے کے اخراجات دکھائے ہیں۔ ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ عباسی شہید اسپتال جو ہے اس کو کراچی کا ایک ماڈل اسپتال بننا چاہیے۔ اس وقت عباسی شہید اسپتال کی حالت کیا ہے؟ نہ وہاں پر دوائیاں موجود ہیں، وہاں پر ایکس رے مشین خراب پڑی ہوئی ہیں، وہاں پر سی ٹی اسکین مشینیں خراب پڑی ہوئی ہیں، وہاں الٹرا ساؤنڈ مشینیں خراب پڑی ہوئی ہیں، وہاں پر جو اے سی کی ڈکٹ ہے اس کے اندر چوہے دوڑتے ہیں۔ کوئی بھی اگر مریض وہاں داخل ہو اور آپ تھوڑی دیر آپ رکیں تو آپ کو دھڑ 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 کی آوازیں آئیں گی، آپ پریشان ہوں گے یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، تو پتہ لگے گا کہ جو اے سی کی ڈکٹ ہے اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں چوہے ہیں جنہوں نے اپنا گھر بنا رکھا ہے۔ اسی طرح جو لیب ان کی ہے اس لیب کے اندر بہت کم ٹیسٹ کی سہولیات میسر ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری سہولیات میسر ہونی چاہیے اور عباسی شہید اسپتال کو ایک بہترین اسپتال بننا چاہیے۔ وہی بریجز جو نعمت اللہ خان صاحب نے بنائے تھے وہ بنے ہوئے ہیں۔ ایک انڈر پاس سندھ حکومت اور پوری پیپلز پارٹی بنانے کی کوشش کر رہی ہے کریم آباد کے اوپر، آپ دیکھیے 2.5 سال ہو گئے ہیں اس کو اور وہ ان سے انڈر پاس پورا نہیں ہو رہا۔ اتنا بڑا انڈر پاس لاہور کے اندر وہ کہتے ہیں ہم 35 دن میں بنا لیتے ہیں، اسلام آباد میں وہ کہتے ہیں ہم 27 دن میں بنا لیتے ہیں، آپ 2 سال میں نہیں بنا پا رہے۔ بی آر ٹی کا منصوبہ یہ جو نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں تھا، یہ بی آر ٹی کا منصوبہ، یہ اورنج ٹرین جو آج لاہور میں چل رہی ہے نا، یہ وہ منصوبہ تھا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سندھ حکومت کے ماتحت ہے۔ آپ کے بجٹ میں یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، ہر سال ریفلیکٹ کرتے ہیں بیٹرمنٹ چارجز کے نام سے 50 کروڑ، حالانکہ 50 کروڑ نہیں ہے، نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں 1 ارب ملتے تھے، اب تو آپ کو بہت بڑھانا چاہیے۔ لیکن نااہلی کی انتہا آپ دیکھیے کہ کراچی جیسے شہر کے لیے جو بیٹرمنٹ چارجز ہیں وہ بھی یہ وصول نہیں کر پاتے۔ ہماری بجٹ کمیٹی نے جب ان سے پوچھا کہ یہ بیٹرمنٹ چارجز کیوں نہیں وصول کر رہے آپ، کہہ رہے ہیں جی ہم نے خط لکھا تھا انہوں نے نہیں دیے۔ آپ بتائیے خط لکھا جاتا ہے اس کے لیے، آپ جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، حکومت سے بات کرتے ہیں، کراچی کے لیے ایک پیسہ جوڑیں آپ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ میں صرف کچھ پوائنٹس پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہم تعمیر کراچی پروگرام دوبارہ شروع کرنے کا ویژن پیش کرتے ہیں کہ تعمیر کراچی پروگرام دوبارہ شروع ہونا چاہیے، جس کے تحت کراچی میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ادارے ہیں ان سب کو کراچی کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا چاہیے۔ گاربیج ڈسپوزل سسٹم جو انہوں نے اس وقت ان کے سندھ سالڈ ویسٹ کے حوالے کر دیا ہے، اس کے تحت جو ہمارا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن بننے چاہیے۔ کراچی کے اندر ہم تجویز کرتے ہیں کہ 8 مقامات پر گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن بننے چاہیے، جہاں گلی محلوں سے کچرا اٹھ کر وہاں جائے، وہاں اس کچرے کو کمپوز کیا جائے۔ نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں وہ 8 سائٹس لوکیٹ کر لی گئی تھیں، ان 8 سائٹس کو طے کر لیا گیا تھا کہ 8 سائٹس ہوں گی، ان پر کچرا آئے گا، وہ کمپوز ہوگا، کمپوزنگ مشین لگائی جائیں گی اور یہ پھر کچرا اس کے بعد لینڈ فل سائٹ پر جائے گا اور وہاں پر اس کو انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے لگایا جائے گا اور ری سائیکلنگ کے لیے لگایا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں جو کچی آبادیاں کراچی کا 60% ہو چکی ہیں، اس وقت کراچی میں 60% آبادی کچی آبادیوں میں رہ رہی ہے، اور وہ ساری کچی آبادیوں میں کیا ہو رہا ہے کہ چونکہ وہاں کوئی سہولت میسر نہیں ہے، وہ سارے کے سارے لوگ اپنی مرضی سے پانی کے کنیکشن دیتے ہیں، اپنی مرضی سے کنڈے ڈالتے ہیں بجلی کے نظام کے اوپر، اپنی مرضی سے گیس کی لائنیں۔ ہم کہتے ہیں، ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان تمام آبادیوں کو ری اسٹرکچر کرنا چاہیے، ان میں بہتر سہولیات فراہم کرنی چاہیے، ان میں پراپر گلیاں ہونی چاہیے،
اور ان میں بھی جو تعمیرات ہیں اس کو ریگولائز ہونا چاہیے۔ اس وقت جو ان میں تعمیرات ہو رہی ہیں اس میں جو کچھ مافیا کے کارندے ہوتے ہیں وہ 6-6 8-8 منزلہ بلڈنگیں بنا رہے ہیں بغیر پلرس کے، بغیر RCC کنسٹرکشن کے، صرف دیواروں اینٹوں کی دیواروں پہ۔ اللہ نہ کرے زلزلے کا ایک جھٹکا بھی آتا ہے، آپ سوچیں کیا ہوگا۔ تو ان کو سب کو ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے۔ نعمت اللہ خان صاحب نے کہا تھا یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، تو ماتھے کا جھومر اس حالت میں نہیں کہا تھا کہ یہ آبادیاں جو اس حالت میں جو ہیں یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔